السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت ویسٹ بنگال اتر دناجپور سے کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ جس طریقے سے پنجگانہ نمازوں میں اذان دی جاتی ہے ویسے ہی نماز جنازہ میں اذان کیوں نہیں دی جاتی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پہلی بات تو خوشی ہوتی ہے کہ آج ہماری قوم کے جوانوں کو دین کی کچھ باتیں سیکھنے کے لیے ان کے دل میں جذبہ آتا ہے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ کا سوال ہے کہ جس طریقے سے نماز فجر سے پہلے، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء سے پہلے اس وقت اذان ہوتی ہے اور تکبیر ہوتی ہے، تو پھر نماز جنازہ سے پہلے پھر اذان اور تکبیر کیوں نہیں ہوتی؟ ہم ایمان والے سرکار دو عالم کے غلام ہیں، ہمیں سرکار نے جو کہہ دیا ہمیں ان کاموں کو کرنا ہے۔ اب وہ باتیں ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مثال کے طور پر ہم نے جنت کو دیکھا نہیں لیکن جنت کو مان لیا ہے، ہم نے دوزخ کو دیکھا نہیں لیکن دوزخ کو ہم نے مان لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے کہا ہے، اور جب سرکار نے کہا ہے تو ہم سرکار کے غلام ہیں، ان کے ہم امتی ہیں، تو ایک امتی ہونے کے ناطے ہمیں ان کی باتوں کو ماننا ہی پڑے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ کام ہوا تو آپ جب نماز فجر، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء ان پانچوں وقت میں دیکھیں گے تو اس سے پہلے اذان سرکار کے دور میں ہوا کرتی تھی، لیکن سرکار کے دور میں، سرکار کے ظاہری زمانے میں سرکار نے کئی جنازے پڑھائے، سرکار کی موجودگی میں کئی جنازے ہوئے، لیکن حکم نہیں دیا، اور جب نہیں دیا اسی وجہ سے ہم نماز جنازہ سے پہلے اذان نہیں دیتے۔ اس کا پہلا جواب اور سب سے بہتر جواب یہی ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے، صرف نماز جنازہ ہی میں اذان نہیں ہوتی ہے، بلکہ نماز جنازہ کے علاوہ آپ عید الفطر کو دیکھیں گے، وہاں بھی اذان نہیں ہوتی ہے، نہ وہاں تکبیر ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ کو دیکھیں گے، وہاں بھی اذان نہیں ہوتی، تکبیر بھی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں اس کی وجہ ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے، نماز فجر کا جب وقت ہوتا ہے، نماز ظہر کا جو وقت ہوتا ہے، عصر کا، مغرب کا جب ٹائم ہوتا ہے، ان تمام وقتوں سے پہلے جو اذان ہوتی ہے تو لوگوں کو بتایا جاتا ہے اذان کے ذریعے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ مسجد کی طرف چل کے آئیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کے ساتھ جماعت قائم کرنے کے لیے آپ مسجد میں آئیں۔ نماز کا ٹائم یاد دلانے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اور دوسرا، جب عید الفطر کا وقت ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا وقت ہوتا ہے، نماز جنازہ کا وقت ہوتا ہے، تو یہاں لوگوں کو جمع کرنا نہیں پڑتا، بلکہ لوگ پہلے ہی سے جمع رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے گھر میں میت ہو گئی تو وہاں لوگوں کو پہلے سے اطلاع دے دی جاتی ہے، پہلے سے یہ خبر دے دیا جاتا ہے اتنے بجے نماز جنازہ کا وقت رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی وقت پہلے بتا دیا جاتا ہے، لوگ پہلے ہی سے عیدگاہ میں جا کر موجود رہتے ہیں۔ جب موجود رہتے ہیں تو پھر وہاں لوگوں کو بلانے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ نماز جنازہ میں جنازہ حاضر ہے، پھر لوگ وہاں پہلے ہی سے حاضر رہتے ہیں، تو پھر یہاں اذان دینے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اذان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے نماز پنجگانہ میں دی جاتی ہے، تو اسی وجہ سے نماز جنازہ میں اذان نہیں دی جاتی ہے۔ تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اذان کیوں ہوتی ہے؟ نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، تکبیر دی جاتی ہے۔ اب جب انسان پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد ایک کان میں اذان دے دی گئی اور دوسرے کان میں تکبیر دے دی گئی، اسی وقت انسان کو بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے اذان بھی ہو چکی ہے اور تکبیر بھی ہو چکی ہے، اب تمہاری نماز کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں، جوان ہونا ضروری نہیں، بوڑھا ہونا ضروری نہیں، بلکہ اذان اور تکبیر ہو چکی ہے، تاکہ انسان کو یاد رہے کہ جس طریقے سے نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو آج کا وقت یاد دلانے کے لیے نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نماز کے قریب آئیں، تو اسی طریقے سے اذان دے دی جاتی ہے کانوں میں اور تکبیر دے دی جاتی ہے کان میں۔ بچپنے میں جب پیدا ہوتا ہے بچہ، اور اس کو تاکہ جوانی میں اس کو یاد رہے کہ میرے ایک کان میں اذان دی گئی ہے اور دوسرے کان میں تکبیر دے دی گئی ہے، کیوں؟ تاکہ یاد رہے کہ ہماری موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہماری نماز جنازہ کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ کئی اور وجوہات ہیں جس سے جنازہ کے وقت اذان نہیں دی جاتی ہے، لیکن بس المختصر جو پہلا جواب ہم نے بتایا، سرکار دو عالم کے زمانے میں جب نماز جنازہ پڑھی گئی، سرکار نے پڑھایا، سرکار نے اذان کا حکم نہیں دیا۔ نماز پنجگانہ سے پہلے اذان کا حکم سرکار نے ہی دیا تھا، اور نماز جنازہ سے پہلے اذان کا اس کا حکم دیا ہی نہیں، اور جب دیا ہی نہیں تو سرکار نے ہمیں جن چیزوں کا حکم
دیا ہے، ہمیں ان چیزوں کو بلا چوں چرا کے ہمیں ان باتوں کو تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے سرکار کی باتوں سے بڑھ کر کوئی اور دوسری بات نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ آپ کے سوال کا تشفی بخش جواب مل گیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب کو ضرور شیئر کریں۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔